بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے نظام الملک، بغداد کا نظام سست اور ڈھیلا ہو گیا ہے۔ آپ کا بیٹا جو شہر میں قیام پذیر ہے، اس کی اہانت ہو رہی ہے اور اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر اس کے بیٹے کو زندہ دفن کر کے قتل کیا جا رہا ہے۔ جو ان میں سے قتل ہونے سے بچ گیا، اس کے جسم میں بھی تیر پیوست ہیں۔ اے دین کے محافظ، بغداد میں اب کوئی جگہ نہیں رہی۔ حالات بہت بگڑ گئے ہیں اور جد و جدل کا بازار گرم ہے۔ تیز تلوار کی طرح آپ کے ہاتھ جب اس بیماری کو دور نہیں کریں گے اور بغداد میں قتل و انتقام قوم کی دھجیاں اڑاتے رہیں گے، تو پھر اس میں درس گاہوں اور ان میں پڑھنے والے طلبہ کا خدا حافظ ہے، اور قابل عزت و تکریم چیز کا پکڑنا اس کے بعد تجھ پر حرام ہو جائے گا، یعنی دینداری کی کوئی قدر نہیں رہے گی۔ نظام الملک کی مجلس علماء و فقہا سے آباد رہا کرتی تھی۔ آپ پورا دن ان کے ساتھ گزار دیتے تھے۔ ایک دفعہ ان سے کہا بھی گیا، یہ لوگ آپ کو بہت سے مفید کاموں سے غافل کر دیتے ہیں۔ فرمایا، یہ لوگ دنیا اور آخرت کا حسن ہے، اگر میں انہیں اپنے سر پر بٹھاؤں تو بھی کم ہے۔ ابو القاسم کیشری اور ابو المعالی جوینی جب بھی آپ کے پاس تشریف لاتے، آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی نشست گاہ پر اپنے ساتھ بٹھاتے، اور اگر ابو علی فرندی تشریف لاتے تو نشست گاہ چھوڑ کر کیشری اور ابو المعالی جوینی جب آتے ہی ہیں تو میری تعریف کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں، میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے خصائل مجھ میں نہیں۔ ان کی باتیں سن کر بقضائے بشری بھول جاتا ہوں، لیکن ابو علی فرندی آتے ہیں تو مجھے میرے عیب اور مظالم یاد دلاتے ہیں، اور میں اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابن اسیر لکھتے ہیں، نظام الملک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عالم، دیندار، سخی، عادل، حلیم، گناہ گاروں سے درگزر کرنے والے خاموش طبع انسان تھے۔ ان کی محفل قرا، فقہا، ائمہ، مسلمین، اہل خیر و اصلاح سے بھری رہتی تھی۔ آپ حافظ قرآن تھے۔ 11 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اور مذہب شافعی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ ہمیشہ آپ باوضو رہا کرتے تھے، اور جب بھی وضو کرتے تحیۃ الوضو 2 نفل پڑھتے۔ جب اذان کی آواز کان میں پڑتی تو جس حالت میں ہوتے رک جاتے اور کام سے ہاتھ کھینچ لیتے، اور جب اذان ہو چکی تو نماز پڑھتے، اس سے پہلے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتے۔ اگر مؤذن اذان سے غافل ہو جاتا اور اذان کا وقت ہو جاتا، آپ اذان کا حکم دیتے۔ حفظ و اوقات اور لزوم صلاۃ میں وہ یہ بلند مرتبہ ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو دنیا کے علائق سے الگ ہو کر عبادت خداوندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ کمال خدا رسیدہ تھے۔ ایک مرتبہ بیان فرمایا، میں نے خواب میں ابلیس کو دیکھا۔ اس سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا اور براہ راست تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو نے نافرمانی کی۔ دیکھ، مجھے اس نے بالمشافہ سجدے کا حکم نہیں دیا، لیکن میں روزانہ اس کی بارگاہ میں کئی بار سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ اور پھر یہ شعر پڑھا، جو وصال یار کا اہل نہیں، اس کی سب نیکیاں گناہ شمار ہوتے ہیں۔ ان کی یہ دلی تمنا تھی، ان کی اپنی مسجد ہوتی جس میں وہ عبادت کرتے، اور بس 2 وقت کی روٹی ملتی رہتی۔ اس بارے میں ان کا کہنا ہے کہ میں اس بات کا مطمئن رہا کرتا تھا، میرا اپنا چھوٹا سا قریہ ہو اور اس میں ایک مسجد ہو جس میں میں علائق و دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہوں۔ پھر کچھ عرصہ بعد میری آرزو یہ رہی کہ مجھے روزانہ ایک روٹی مل جائے اور ایک مسجد ہو جس میں اللہ کریم کی عبادت میں مشغول رہوں۔ عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا۔ ایک رات کھانا کھانے بیٹھے تو دسترخوان پر ایک طرف ان کے بھائی ابو القاسم، دوسری طرف وائل خراسان، اور ولی کے پہلو میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ نظام الملک نے دیکھا،
ولی خراسان اس فقیر کے ساتھ کھانا کھانے سے اجتناب کر رہا ہے تو انہوں نے فقیر کو کہا آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آپ کی عادت تھی اپنا کھانا فقیروں کو پیش کیا کرتے تھے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ آپ کا شعر ہے ترجمہ: اسی سال کے بعد قوت و طاقت نہیں رہی، اس عمر میں جوانی و جوش و اویلا سرد پڑ گیا۔ گویا میں موسیٰ ہوں اور میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن بلا نبوت کے موسیٰ ہوں۔ یہ اشعار بھی انہوں کی طرف منسوب ہیں۔ ترجمہ: طوالت عمر کے بعد میری کمر کمان بن گئی ہے، راتوں نے مجھے بہت بری طرح کچل ڈالا ہے۔ میری حالت یہ ہو گئی ہے، عصا میرے آگے آگے چلتا ہے، گویا وہ کمال کی تانت ہے۔ شعر گوئی کے ساتھ ساتھ دوسرے شعر کے سنتے اور ان سے متاثر ہوتے۔ جب بیمار ہوئے اول قوم ثانی عیادت کو آئے تو انہوں نے یہ شعر پڑھا: